السلام علیکم۔ تاریخ میں بہت سے بادشاہ آئے، بہت سے فتح گزرے، لیکن صرف چند ایسے تھے جنہوں نے اپنی تلوار سے زیادہ اپنے کردار سے دنیا کا دل جیتا۔ آج کی کہانی ایک ایسے عظیم سالار کی ہے جس نے بیت المقدس کو آزاد کیا، دشمن بھی جس کی انصاف پسندی اور رحم دلی کے متریف تھے، اور جس کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ یہ داستان ہے سالار صلاح الدین ایوبی کی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک ایسے مسلمان حکمران کون تھا جس کا نام دشمن بھی احترام سے لیتے تھے، تو شاید ایک ہی نام ذہن میں آئے، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ لیکن وہ کون سی خوبیاں تھیں جو ایک عام نوجوان کو تاریخ کا عظیم ترین فتح بنا دیا؟ آئیے وقت کا پہلا پیچا گھماتے ہیں اور اس عظیم داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ایپیسوڈ کے پارٹ 1 میں صلاح الدین ایوبی کے پیدائش اور ان کے بچپن کے بارے میں بتاؤں گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس عظیم انسان کی جس نے صرف سلطنتیں نہیں بلکہ دل بھی فتح کیے، مگر ہر عظیم انسان کی طرح اس کی زندگی کا آغاز بھی ایک عام بچے کی حیثیت سے ہوا تھا۔ 12ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ اسلامک دنیا مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو چکی تھی، جبکہ صلیبی جنگوں نے مشرق مستی کو مسلسل بے چینی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ایسے ہی پرآشوب دور میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ سن 1137 یا 1138 عیسوی میں عراق کے تاریخی شہر تکریت میں ایک بچے نے جنم لیا۔ اس کا نام یوسف بن ایوب رکھا گیا، جبکہ بعد میں وہ اپنے لقب صلاح الدین ایوبی کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو ایک معزز کرد خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور تکریت کے قلعے کی ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ تاریخ روایت کے مطابق صلاح الدین ایوبی کی پیدائش والی رات ہی ان کے خاندان کو تکریت چھوڑنا پڑا۔ بعض مورخین نے اس واقعہ کو صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا پہلا اہم موڑ قرار دیا ہے، اگرچہ اس واقعہ کے بعد تفصیلات مختلف تاریخی روایات میں مختلف انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ تکریت چھوڑنے کے بعد ان کا خاندان پہلے موصل اور پھر بالبک پہنچا، جہاں ان کے والد کو اہم ذمہ داریاں ملیں۔ کچھ عرصے بعد خاندان دمشق منتقل ہو گیا۔ یہی شہر صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کی تعمیر کا مرکز بنا۔ دمشق میں ننھے یوسف کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں علم، دین اور اخلاق کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ بچپن ہی سے انہیں قرآن کریم، عربی زبانی، اسلامی تعلیمات اور فقہ کی تعلیم دی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جوانی میں ان کی دلچسپی صرف جنگی تربیت تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ دینی علوم اور علم حاصل کرنے کا بھی شوق رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب اور ان کے چچا اسد الدین ایوب شیرخواں دونوں نور الدین زنگی کے قابل اعتماد سپہ سالار تھے۔ اسی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کو بچپن سے بہادری، نظم ضبط، دیانتداری اور خدمت دین کے ماحول میں پرورش ملی۔ یہی تربیت آگے چل کر ان کی عظیم شخصیت کی بنیاد بنی۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی خاموش، باادب اور علم دوست بچہ ایک دن بیت المقدس کو آزاد کرانے والا سپہ سالار بنے گا، جس کی بہادری کے ساتھ ساتھ اس کی عادل اور رحم دلی کی مثال اس کے دشمن بھی دیں گے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ ایک علم دوست نوجوان میدان جنگ کا بے مثال فاتح کیسے بنا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں صلاح الدین ایوبی کی نوجوانی اور ان کے ابتدائی فوجی سفر کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔